اپنے گھروں کو ورفعنا لک ذکرک کا مظہر بناتے ہیں۔ اور تو اور ابھی ماضی قریب میں 2-4 دن قبل اسلام آباد کے پڑوس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گفتگو میں کہا کہ آج ہم حضور کا میلاد سیلیبریٹ کریں گے۔ تو جو کل تک اس کا انکار کرتے تھے وہ بھی میلاد منا رہے ہیں۔ اب میلاد پر دلائل دینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا بھر کے لوگ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے، میں جاتا ہوں مختلف علاقوں میں، تو دیگر مسالک کے لوگ بھی اپنی مساجد کو سجاتے ہیں اور میلاد مصطفیٰ کی محافل کو سجاتے ہیں۔ میلاد کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی مسجد اور گھر کو روشن کیا، اس طرح حضور کی محبت سے دل سج جائے۔ اگر آپ گھر کو روشن کرتے ہیں لیکن دل پھر تاریک رہتا ہے تو پھر اس سجانے کا کیا فائدہ ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ دل حضور کی محبت سے سج جائے۔ سرنامہ کلام میں نے قرآن مجید کے 6 مقامات تلاوت کیے ہیں۔ ایک سورہ حجرات، سورت نمبر 49 آیت نمبر 17 کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ دوسرا سورہ بقرہ، سورت نمبر 2 چیپٹر 2 آیت نمبر 144۔ تیسرا مقام سورہ واقعہ، سورت نمبر 56 آیت نمبر 92۔ پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل چیپٹر 17 ورس نمبر 79، اور سورہ بلد سورت نمبر 90 آیت نمبر 1 اور 2، اور پھر سورۃ التکاثر سورت نمبر 102 آیت نمبر 8۔ اب بڑی توجہ سے گفتگو سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ تمہیں ایمان کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مقام پر احسان جتلایا۔ ایک جس کے دل میں حضور آ جائیں اس پر اللہ نے احسان جتلایا، اور دوسرا سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 164۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ جو رسولن کے اوپر 2 زبریں ہیں، ان کو کہتے ہیں تنوین تکریم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنی شانوں والا رسول اس کائنات میں بھیجا۔ ایک اپنے حبیب کو بھیج کر اللہ نے احسان جتلایا، دوسرا جس کے دل کے افق پر، جس کے دل کے آنگن میں، جس کے دل کے صحن میں حضور کی محبت کا فانوس روشن ہے، اللہ اس پر بھی احسان جتلا رہا ہے۔ جسے محبت رسول کا نور ملا ہے، اللہ اس پر بھی احسان جتلا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محبت ایک لطیف جذبے کا نام ہے، ہر ایک سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت ایک لطیف کیفیت کا نام ہے۔ محبت اس سے ہوتی ہے
جس کا خاندان بڑا عالی شان ہو. دوسرا محبت اس سے ہوتی ہے جس کی زبان بڑی میٹھی ہو. تیسرا محبت اس سے ہوتی ہے جو سراپائے رحمت ہو. چوتھا محبت اس سے ہوتی ہے جو سر تسر علم کا پیکر ہو. پانچواں محبت اس سے ہوتی ہے جس کے چہرے پر نور مچلتا ہو. پھر میں نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں. نمبر 1، اس سے محبت ہوتی ہے جس کا خاندان اچھا ہو، جس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اعلیٰ ہو، اس سے محبت ہوتی ہے. دوسرا، اس سے تعلق بنتا ہے جس کی زبان سے شہد کی بارش ہو رہی ہو. تیسرا، اس سے تعلق بنتا ہے جو سراپائے رحمت ہو. چوتھا، اس سے تعلق اور محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے جو علم والا ہو. اور پانچواں، اس سے تعلق بنتا ہے جس کے چہرے پر نور ہو. مولا بتا تیرے محبوب کا خاندان کیسا تھا؟ اللہ فرماتا ہے، وہ سامنے آیت لکھی ہوئی ہے، سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 128. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اس آیت کو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. من انفسکم بھی پڑھ سکتے ہیں اور من انفسکم بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ پڑھا جائے لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا کے اوپر زبر پڑھی جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات میں کسی کا خاندان اتنا اعلیٰ نہیں ہے جتنا آمنہ کے لال کا خاندان اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ خاندان کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت کی جائے تو حقدار ہمارے آقا ہیں. یہ نوجوانوں کے یاد کرنے والی باتیں ہیں اور یہ ساری قرآن سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. امت فرقہ واریت اسلام میں سیکٹیرینزم نہیں ہے، فرقہ واریت اسلام میں نہیں ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت ختم ہو تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم قرآن کی طرف لوٹ کرنا ہے، جب تک ہم حدیث کی طرف لوٹ کرنا ہے. میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، آستانہ عالیہ کھڑی شریف پر سلام پڑھنے والے لوگ وہ بھی ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں، جو اہل حدیث مقبول فکر کے وہ کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ دلیل کے ساتھ ہم نے لوگوں کو کس طرف کیا ہے.